جو بات بھی میں اس پاک منبر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا عابدی صاحب، وہ یا قرآن سے کروں گا یا حضور کے فرمان سے کروں گا۔ اہل سنت کی چوٹی کی کتب، یعنی سنیتی بتاؤں گا، سنیتی سناؤں گا، سنیتی پہنچاؤں گا، سنیتی سمجھاؤں گا۔ کوئی بندہ میں جو کچھ سناؤں، کوئی بندہ کہ حضرت صاحب اس کا حوالہ چاہیے، یہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے اس کا حوالہ چاہیے، تو میں حدیث دکھا کے جاؤں گا۔ یعنی کہ یہی میری ڈیوٹی ہے، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ ہر نبی یہی کہتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے۔ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا، ولید نہ رہتا، شیبہ نہ رہتا، یزید پلید نہ رہتا۔ پتا چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے بس ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا کسی کو، میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آج جشن کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، آج میں جشن ہی سناؤں گا مولا کا، تخلیق سے ولادت تک۔ عابدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یوں کہہ لیتے ہیں کہ نور سے ظہور تک۔ آج اتنی بڑی بدبختی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اموی دور تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ اموی دور سے بھی خطرناک دور ہے۔ آج لوگ محبت اہل بیت کے نام کا سیمینار منعقد کروا رہے ہیں اور آگے معاذ اللہ سرکار ابو طالب کو کافر کہہ رہے، اور سنیت کے ٹھیکیدار، سنیت کے دعوے دار۔ میں کسی کو سنیت کو بدنام نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا۔ آج بتاؤں گا آپ کو، سنیت بڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا کہ سنی کہتے ہی اسے ہے جو اہل بیت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے حالات ہیں، ایک وہ دور تھا کہ ممبروں کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، حکومتیں کرواتی تھی۔ اس دور میں امام نسائی پیدا ہوئے۔ یہ ہماری اہل سنت کے امام بتا رہا ہوں، سیاستہ کے، جن کی سنت نسائی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر ایرا گہرا نتھو خیرا، دو دو کوڑی کے لوگ، دو دو ٹکے کے لوگ، وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں سب و شتم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مولا کے فضائل پہ 200 حدیث جمع کی اور کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب، اور دمشق کے منبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ کے سنا دی۔ وقت کے اموی مولویوں نے پکڑ لیا، بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا جو فضائل، جو شان تو نے مولا علی علیہ السلام کی سنائی ہے، وہی شان یعنی امیر شام معاویہ کی بھی سنا۔ توجہ میری طرف، یہ سنیت بتا رہا ہوں۔ امام نسائی فرماتے ہیں جب ان کی یہ شان ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے سناؤں؟ اور امام نسائی کو اتنا مارا کہ وہ محدثین میں پہلے محدث ہوئے ہیں جو شہید ہوئے حب علی میں۔ آپ مجھ سے حوالہ پوچھیں، نسائی شریف کھول لیں، کہیں سے بھی اس کا ترجمہ ہوا ہو، کہیں سے بھی چھپی ہوئی ہو، اس کے شروع میں پڑھ لیں جہاں ان کا ذکر لکھا ہے، کب پیدا ہوئے،
ان کے اساتذہ کون تھے, کتابیں کون کون سی ہے, وہی یہ لکھا ہوگا کہ کنہوں نے شہید کروایا. آج بھی وہی دور ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں میرے لیکچر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, سنیے سنائی ایسے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں. تو مجھ پہ جو حملے ہوئے, سارا کچھ ہوا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں مولا کی شان سناتا ہوں, ڈنڈی نہیں مارتا. جو چیزیں چھپائی گئی تھی سنیت سے پڑھ کے سناتا ہوں. تو حالات ایسے ہیں, تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایسے حالات میں, ناسبیت کے دور میں, خارجیت کے دور میں, آپ لوگ ذکر علی علیہ السلام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. آپ سے بڑا تو خوش نصیب کوئی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی بڑی معروف آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اب توجہ ذرا میری طرف رکھے. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا, اللہ نے نوح کو چن لیا, اللہ نے ابراہیم کو چن لیا, ابراہیم کی آل کو چن لیا, عمران کو چن لیا, عمران کی آل کو چن لیا. بڑی خاص بات. اور آگے سنے ذریتم بعضھا من بعض, اور آگے ان کی آل میں, اولاد میں, سب کو نہیں, بعض کو اللہ چنتا چلا گیا. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں, کوئی بھی چناؤ ہو آپ دی صاحب, کوئی بھی الیکشن ہو, کوئی بھی سلیکشن ہو, کوئی بھی انتخاب ہو, ہر چناؤ, ہر سلیکشن, ہر الیکشن کے پیچھے اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے. آپ نے آج جشن کروانا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ نے ساؤنڈ والے کو چنا کس کام کے لیے کہ آواز آپ تک پہنچے گی, یہ مقصد تھا کہ نہیں. مووی والے کو چنا, مقصد کیا تھا, آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کریں گے, نیٹ پہ دیں گے, اور لوگوں تک پیغام پہنچے گا, محفوظ کریں گے. آپ نے عابدی صاحب کو چنا کس کام کے لیے کہ ان سے خطاب سنیں گے. مجھے پیر صاحب نے چنا کس کام کے لیے کہ خطاب سنیں گے. اس کا مطلب ہے آپ بھی چناؤ کرتے ہیں, 1 سال ہوا ہے, آپ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے ووٹ کے ذریعے. آپ کی نیت تو ہوگی, کوئی مقصد تو ہوگا نا ان کو چننے کے لیے. کیا ہوگا مقصد؟ آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی ان کو چنتے ہیں, بندہ اچھا ہے, بندہ نیک لگتا ہے, کرپٹ نہیں ہے, ہمارے کام کرے گا, ملک کی خدمت کرے گا, وہ سکول دے گا, ہمیں سوئی گیس پرووائڈ کرے گا, وہ گلیاں پکی کرے گا. بے شک وہ نہ کریں, لیکن آپ کی نیت تو تھی نا. بولو یار. اس کا مطلب ہے کوئی چناؤ, کوئی سلیکشن, کوئی الیکشن بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا میں نے آدم کو چن لیا, میں نے نوح کو چن لیا, میں نے ابراہیم کو, ابراہیم کی آل کو, عمران کو, عمران کی آل کو. مولا اپنا مقصد تو بتا, تو نے کیوں چنا ان کو؟ عبادت کے لیے تو تو نے چنا ہی نہیں, عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے, ان کو کیوں چنا؟ اور غور کریں آیت پہ, حضرت آدم اور حضرت نوح کو صرف دونوں کو چنا, صرف دونوں کا نام لیا, آدم اور نوح. لیکن آگے ابراہیم اور ساتھ ابراہیم کی آل کو چنا, عمران اور عمران کی آل کو چنا. یار لوگوں نے کہا یہاں عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں, ان کا نام تھا عمران. وہ کہتے ہیں بھئی یہاں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے, ان کو اللہ نے چنا. چلو ٹھیک ہے, اللہ تو کہہ رہا ہے عمران و آل عمران, یعنی یہ کوئی وہ عمران ہونا چاہیے جس کی آل بھی ہو. مولوی جی ہماری تجھ سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کی آل دکھا دے, ہم اسی کو عمران مان لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم بھی وہ ہے جس کی آگے آل ہے, عمران بھی وہ ہے جس کی آگے آل ہے. آگے سنے قرآن سے دلیل, میں فتنے کی کلا کما کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا نا, تو اللہ نے کہا اچھا تو نے دونوں باپ بیٹا نے مل کے میرا گھر بنایا ہے, بتاؤ مزدوری کیا چاہتے ہو؟ مزدوری تو دینا بنتی ہے جی. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا مولا اگر مزدوری دینا چاہتا ہے, یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے نا, اس کی نسل سے
اس کی ذریت سے، اس کی آل سے محمد کو پیدا کر دے، مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوسری، تھوڑا سا پیچھے آئیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ آ جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ لو جی توجہ ذرا میری طرف۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ تو تیرا پیارا بیٹا ہے نا اسماعیل، چھوٹا سا، اور اپنی جوان بیوی جنگل میں چھوڑا۔ آپ کو کوئی بندہ یہ کہے مانیں گے بات؟ جنگل میں جہاں کوئی چیز ہی نہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے، جا کے چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے، وہی بیٹا جوان ہوا، دوسری آزمائش آ گئی، اللہ نے کہا چھری چلا گردن پہ، جوان بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، پھر اللہ نے کہا مال خرچ کر میری راہ میں، سارے ریوڑ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ پھر اللہ نے کہا بھائی اس نے بیٹا بھی چھوڑ دیا تھا میری محبت میں، مال بھی قربان کر دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی، اب اس کی اپنی جان رہ گئی ہے، ذرا اس کی بھی آزمائش کرتے ہیں۔ کہا ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دے، لگائی کہ نہیں؟ بے خدر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق لگائی کہ نہیں چھلانگ؟ توجہ میری طرف۔ جب ساری آزمائشوں میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کی امامت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا من ذریتی، مجھے تو امامت دے گا، میری اولاد کو بھی دے گا۔ تو اللہ نے کہا ہاں دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہو گئے نا ان کو نہیں دوں گا۔ پتا چلا امامت کا تعلق ظلم سے نہیں، امام ظالم نہیں ہوتا، نبوت آسانی سے مل جاتی ہے، توجہ، نبوت آسانی سے مل جاتی ہے، آرام سے مل جاتی ہے، بغیر آزمائش کے مل جاتی ہے، لیکن امامت آزمائشوں سے گزر کے ملتی ہے۔ پتا چلا مولوی جی تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو امام بنا نہیں سکتا، امام کو ایسا بتا جب اللہ کے دین پہ کڑا وقت آیا، جس نے بچے چھپائے نہیں بچے قربان کروائے ہیں، جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا مال بچایا نہیں، مال لٹایا ہے۔ اس 14 کو چھوڑ کے تو کوئی اور امام دکھا دے، ہم اس کو امام مان لیں گے۔ اچھا دو دعائیں تھی، کتنی تھی؟ دو دعائیں تھی نا یار، ایک نبوت اور ایک امامت۔ اب مسئلہ ہی حل ہونے لگا ہے، توجہ میری طرف۔ دو ہی دعائیں تھی ابراہیم کی، نبوت بھی امامت بھی۔ ذرا حوالے سن لو جو حدیث دینے لگا ہوں، بعد میں کسی کو مروڑ نہ اٹھے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، اہل سنت کے چوٹی کے امام، بخاری مسلم کے استاذ، اتنے بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل جا کے سعودی عرب میں نام نے لوگ گردن جھکا لیں۔ ان کی فضائل صحابہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو سنانے لگا ہوں۔ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ، انہوں نے جو اشرہ مبشرہ پہ کتاب لکھی ہے، توجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام عبد الرزاق کی المصنف، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ یعنی پوری صحاح ستہ کے استاد، حدیث کی دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے ان کی المصنف، 40,000 سے زائد حدیث ہے۔ آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ملے گا حدثنا ان ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی ہر دوسرے تیسرے صفحہ میں حدیث ہی ان سے لی ہے۔ اتنے بڑے چوٹی کے محدث دے رہا ہوں، ذرا حدیث سنو۔ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ذرا میں ذرا پتہ کروں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا، کہا
اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا. اب جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا وہ دینے لگا ہوں. اور مائنڈ میں رکھیے گا کہ دعائیں دو تھیں, ختم نبوت بھی اور امامت کا آغاز بھی, دونوں ہی دعائیں تھی. میرے آقا فرماتے کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا, آدم کی روح نہیں بنی تھی, آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا. یعنی پہلے سب سے پہلے ایک نور بنا. توجہ, حدیث ختم نہیں ہوئی. حضور فرماتے فلما خلقہ اللہ تعالی آدم, پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. جب آدم کو تخلیق کیا وَسَلَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ, پھر اس نور کو اللہ نے اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا. سورہ ہجر پڑھے آپ, سورہ ہجر پڑھیں. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا اللہ نے, کلبوت بنایا باڈی, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. یعنی جب تک جس کا نصیب, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب تک آدم علیہ السلام کا کلبوت خالی تھا نا, سجدہ نہیں تھا. اور بھائیا گھر خالی ہون نہ تے سجدے نہیں ہوندے. جب تک گھر والے نہ آ جائیں, وہ گھر والے آئیں گے تو گھر کو سجدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا, وہ سجدہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا. توجہ رکھیے ذرا میری طرف. جب نور کو کہا نا سجدہ کرو, تو جتنے بھی نور تھے نا وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے, فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. الا ابلیس, ایک اکڑ گیا, اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا. کس کو؟ وہ آدم کو نہیں یار, مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو. ایک جملہ کہنے دو مجھے, اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک نور سمجھ کے گردن جھکا لینا وہ فرشتوں کی سنت میں ہے, اور جو ان کے سامنے اکڑ جائے وہ ابلیس کی سنت میں ہے. اور آگے سنیں, ایک حدیث دینے لگا ہوں جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے, امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے. وقت بچانا چاہتا ہوں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. حدیث سنو, حضور فرماتے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان والدنی ابی و امی. اور دساؤں کہ آدم نے کیوں چنیا؟ آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا نا, جس بدن میں گیا بدن والیاں بھی پاک, جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک. اور نکاح والے تھے, کیا تھے؟ نکاح والے. ایک جملہ کہنا ہے میں نے, یہی تو گھر ہے, یہی تو خاندان ہے جس کے ہر باپ کا بھی پتا ہے, ہر ماں کا بھی پتا ہے. میں قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آدم سے لے کے ابھی ہر باپ بتاتا ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور جن کی ولدیت میں 4 پیواں دے ناس ہیں. پرسوں سمجھو گے, پرسوں سمجھو گے. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں ساری زندگی پیو ہی تلاش کر دے رہے. اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یعنی حضور فرما رہے جب سلبن الی سلب فلم یزل اللہ ینفلہ من سلبن الی سلبن, آدم سے لے کے آگے یہ ٹرانسفر ہوتا رہا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور. توجہ میری طرف, نبوت بھی امامت بھی ایک ہی نور کی صورت میں آگے آتی رہی.
اقرہ فی صلب عبد المطلب. یہ میں نے حدیث دکھا کے جانا ہے مسند احمد بن حنبل سے، فضائل صحابہ سے. حضور فرماتے ہیں آتا رہا نور ایک ہی، آتا رہا یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا. چلو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں یار، میں سنائی دیتا ہوں. آدم کی طرف نور آیا، ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے یارت کی طرف آیا، ان کے بیٹے اتریز کی طرف آیا، ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا، ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فرخشاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، ان کے بیٹے فالق کی طرف آیا، ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، راؤ کی طرف آیا، سارو کی طرف آیا، ناہور کی طرف آیا، تارق کی طرف آیا، ابراہیم کی طرف آیا، ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، ان کے بیٹے ارام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، ان کے بیٹے زارع کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فناد کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے یلہن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سنبر کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا، ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماخی کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا، ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، ان کے بیٹے تابع کی طرف آیا، ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا، ان کے بیٹے برداس کی طرف آیا، ان کے بیٹے حاضا کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے اوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے سلمان کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمیسی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، ان کے بڑے مات کی طرف آیا، ان کے بڑے نزار کی طرف آیا، ان کے بڑے مدر کی طرف آیا، ان کے بڑے الیاس کی طرف آیا، ان کے بڑے مدرکہ کی طرف آیا، ان کے بڑے خزیمہ کی طرف آیا، ان کے بڑے کنانہ کی طرف آیا، ان کے بڑے نظر کی طرف آیا، ان کے بڑے مالک کی طرف آیا، ان کے بڑے فہر کی طرف آیا، ان کے بڑے غالب کی طرف آیا، ان کے بڑے لوئی کی طرف آیا، ان کے بڑے کعب کی طرف آیا، ان کے بڑے مرہ کی طرف آیا، ان کے بڑے کلاب کی طرف آیا، ان کے بڑے قصی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا. میرے آقا فرماتے ہیں سردار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا، نبوت اور امامت کا دعائیں تھی دو. اب مولوی آپ بتاؤں آل ابراہیم کون ہے، آل عمران کون ہے؟ سرکار عبد المطلب تک نور ایک. آگے حضور فرماتے ہیں حدیث دے رہا ہوں فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْن. حضور فرماتے عبد المطلب تک کو نور ایک تھا، یہاں سے آ کے دو حصے ہوا. کتنے حصے ہوا؟ دو حصے ہوا. قسمین، دو حصے ہوا. قسمن الی صلب عبداللہ بن عبد المطلب و قسمن الی صلب ابو طالب بن عبد المطلب. حضور فرماتے دو حصے ہوا، نبوت کا نور چلا گیا سرکار عبداللہ کی طرف، اور امامت کا نور چلا گیا سرکار ابو طالب کی طرف. ان کا نام عمران بن عبد المطلب ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے. توجہ میری طرف، بڑی خاص بات، یہاں سے نور جدا ہوا نا، پریشانی ہونا، آگے چل کے پھر مل رہا ہے. ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے. توجہ، وہ کہتے ہیں نہیں اے فلاں بھی رشتہ لینے کے لیے گئے تھے. لاکھ لعنت مولوی تیری نیت ہے. اور فاطمہ الزہرا کا رشتہ کوئی کیسے مان سکتا ہے؟ یہ تو ازل کی باتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضور حدیث دیتا ہوں، حدیث حضور فرماتے ہیں علی اگر آپ نہ ہوتے، علی تو نہ ہوتا، یہ عابدی صاحب بیٹھے ہوئے اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، علی تو نہ پیدا ہوتا تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہیں ہو سکتا.
اگلی بات سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی علی پہلا غسل تجھے میں نے دیا تھا نا، آخری غسل مجھے تو دینا. پتہ کیوں؟ میں حدیث دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں نور کو نور ہی دیکھ سکتا ہے، اور کوئی دیکھے گا اندھا ہو جائے گا. یہ وہ ہیں جیسے عابدی صاحب بتا رہے تھے، یہ علی بچے ہیں جو ایمان لے آئے، اور مولوی جی وہ ایمان نہیں اعلان ہے. میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. ادھر سے نبوت کا نور جا رہا ہے، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کے انوار لے کے، نبوت کا نور آ رہا ہے ادھر سے پاک بی بی فاطمہ زہرا کی صورت میں. توجہ میرے طرف رکھو، ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے، امامت کا فیضان لے کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان. ادھر سے نبوت کا نور آیا، ادھر سے امامت کا نور آیا. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہو گیا، سنگم ہو گیا. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تفسیر پڑھو، پوری کائنات میں کوئی شخصیت نظر نہیں آئے گی جو دو نور لے کے دنیا میں آئے، نبوت کا فیضان بھی، امامت کا فیضان لے کے